السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے کیسے قبول فرمائی؟ ایک خطا اور صدیوں کا درد، توبہ نے تاریخ بدل دی۔ یہ زمین آج بھی گواہ ہے کہ کبھی اسی زمین پر ایک ایسا انسان اترا تھا جو صرف ایک انسان نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کا باپ تھا۔ وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت کی راحتوں سے نکل کر جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو دل پر جدائی کا ایسا بوجھ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ہر طرف ویرانی تھی، ہر طرف اجنبیت تھی، نہ جنت کی وہ بہاریں تھی، نہ وہ نورانی فضائیں، نہ وہ سکون، نہ وہ راحت، اور نہ ہی وہ قرب الہی کی وہ خاص کیفیت جس میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے رہا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر غمگین ہوئے کہ مسلسل گریہ و آزاری میں مشغول رہے۔ دل میں ایک ہی فکر تھی، کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک دن کا منظر تصور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا ہوا تھا، سر گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں، لب خاموش ہے مگر دل فریاد کر رہا ہے۔ اسی عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی حالت دیکھتے ہیں تو خود بھی اب دیدہ ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کی آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی ہیں۔ وہ ادب سے عرض کرتے ہیں، اے آدم، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام درد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہیں، میں آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی بستی میں آ گیا ہوں۔ مجھے دائمی نعمتوں کے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ میں راحت کے مقام سے مشقت کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں بقا کے ماحول سے فنا کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میں اپنے رب کی ناراضی کے خوف میں مبتلا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ درد بھری فریاد بارگاہ الہی میں پہنچائی۔ رحمت الہی جوش میں آئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ میں نے اپنے بندے کی فریاد سن لی ہے، میں نے اس کے آنسو دیکھ لیے ہیں، میں نے اس کی عاجزی قبول کر لی ہے، میں اس کی لغزش سے درگزر فرماتا ہوں۔ کیا شان ہے اللہ کی رحمت کی، بندہ روئے اور وہ رحمت خدا متوجہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مدتوں رنج و غم میں رہے۔ غم اتنا شدید تھا کہ کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل تڑپتا رہا، روح بے قرار رہی۔ اپنی خطا یاد آتی تو دل مزید ٹوٹ جاتا، اپنے رب کی نعمت یاد آتی تو آنسو اور بڑھ جاتے۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ نے اپنے نبی کو توبہ کے کلمات سکھائے، وہ کلمات جن میں عاجزی تھی، وہ کلمات جن میں بندگی تھی، وہ کلمات جن میں ندامت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور عظیم لمحہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ منظر یاد آیا جب انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ انہوں نے عرش عظیم پر ایک عظیم نام دیکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ ایک اور مبارک نام لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ ہستی اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اسی یاد کے ساتھ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری مغفرت فرما دے۔ رحمت خداوندی پھر متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوئے، اللہ کے حضور جھکے، نماز ادا کی، دعا مانگ، گڑ گڑائیں اور اپنے رب سے لو لگائیں رکھی۔ آخر کار رحمت خداوندی نے انہیں اپنے دامن میں لے لیا، توبہ قبول ہو گئی، بخشش کا پروانہ مل گیا، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرفات کی سرزمین پر پہنچے۔ ادھر حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے مقام سے چل کر وہاں پہنچی۔ برسوں کی جدائی تھی۔ ادھر حضرت
हवा अलैहिस्सलाम भी अपने मुकाम से चल कर वहाँ पहुँची। बरसों की जुदाई, तवील इंतज़ार था, गम और आंसू की एक दास्तान थी। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो फ़ौरन पहचान न सके। वक्त गुज़र चुका था, हालात बदल चुके थे। रंज व गम और मुसलसल गिरिया आज़ारी ने ज़ाहरी हालत को भी बदल दिया था। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारफ़ कराया और दोनों एक दूसरे से मिल गए। जुदाई का सफ़र ख़त्म हुआ, विसाल की घड़ी आ गई। इसी निस्बत से इस मुबारक मैदान को अरफ़ात कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ख़ता के बाद मायूसी नहीं बल्कि तौबा होनी चाहिए, आंसू होने चाहिए, नदामत होनी चाहिए और अपने रब की रहमत पर कामिल यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो रब आदम की आहों को सुन सकता है वो आज भी अपने बंदों की सच्ची पुकार सुनने पर पूरी कुदरत रखता है। ज़िंदगी में इंसान से गलती होना एक फितरी बात है, लेकिन असल कामयाबी यह है कि इंसान अपनी गलती को पहचान कर अल्लाह की तरफ लौट आए। तौबा सिर्फ़ ज़ुबान से माफ़ी मांगने का नाम नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से पछतावे, गुनाह को छोड़ने और आइंदा ना करने का के पुख्ता अज़म का नाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस बात की रोशन मिसाल है कि जब इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करता है और अल्लाह के हुज़ूर झुक जाता है तो अल्लाह ताला अपने बेपनाह रहमत से उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला तौबा करने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों पर निदामत करें और दिल से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इंसान जितना भी गुनहगार हो जाए अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। या अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन फ़रमा, हमें नेक आमाल की तौफ़ीक़ दे और हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा जिनसे तो राज़ी हो गया। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को हिदायत के नूर से भर दे, हमें गुनाहों से बचा और हमें आखिरत में कामयाबी अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।